یو ایس اور چائنا کے بیچ میں جو تناؤ ہے، جو کشیدگی ہے، وہ اکنامک بھی ہے، وہ اسٹریٹجک بھی ہے، ملٹری بھی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یو ایس جو کہ پچھلی کچھ دہائیوں سے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد سے ایک سپر پاور اسٹیٹس انجوائے کر رہا تھا پوری دنیا میں، اور اپنی ملٹری پرویس اور جو یو این کے اندر بہت سارے انسٹیٹیوشنز بنے ہوئے تھے، ان کے تھرو آئی ایم ایف کو لے لیں، ورلڈ بینک کو لے لیں، ان کے تھرو وہ دنیا بھر کی جو اکانومیز ہیں ان کے اوپر اپنی ایک اس نے اجارہ داری قائم کر رکھی تھی، اور ایک سپریمیسی تھی جو یو ایس اور جو اس کے ویسٹرن الائز کی تمام دنیا کے اور کانٹیننٹس کے اوپر قائم رہتی تھی، وہ سب جو ہے وہ ایک طرح سے اختتام پذیر ہونے کو آ گئی ہے۔ ایوری بڈی کین سی کہ یو ایس کی جو اکانومی اور ویسٹرن جو کنٹریز ہیں ان کی اکانومیز جو ہیں وہ ڈاؤن فال کا شکار ہو چکی ہیں، اور یو ایس کے فائنینشیل سسٹم کا کریش ہونے کی جو پیشن گوئی ہے وہ بہت بڑے بڑے اینالسٹ جو ویسٹرن اینالسٹ ہیں، اکنامک اینالسٹ ہیں، وہ کر رہے ہیں کہ جتنا قرضہ یو ایس لے چکا ہے $38 ٹریلین کا، وہ بالکل بھی اس سچویشن میں نہیں ہے کہ وہ اس میں سے کچھ بھی قرضہ ادا کر سکے گا، کیونکہ اکنامک بیک بون تو یو ایس کے اندر ہے ہی نہیں، نہ ہی ویسٹرن کنٹریز کے اندر وہ اکنامک بیک بون رہ گئی ہے۔ اور کیونکہ وہ اپنے اس بل بوتے پہ کہ وہ سپر پاور ہیں، تو ساری دنیا کی جو قومیں تھیں، چائنا کو لے لیں انکلوڈ، رشیا کو انکلوڈ کر لیں، اور بھی جو بڑی بڑی انڈسٹریل اکنامک پاورز تھیں، وہ یو ایس کے اشاروں پہ، یو ایس کی پالیسیز کے مطابق ہی ساری ٹریڈ کرتی تھیں دنیا میں، وہی انڈسٹریز آگے چلتی تھی جو کہ یو ایس کو درکار ہوتی تھی، بیکاز یو ایس واز ناٹ اونلی دا کنگ میکر، دا گیم planner, but it was also a very big buyer. The Western countries were big buyers of all the products that were made in all these new industries جو کہ چائنا میں سیٹ ہوئیں، جو کہ ساؤتھ ایشین کنٹریز میں سیٹ ہوئیں، اور بھی انڈونیشیا، ملیشیا تک سب میں جو انڈسٹریل ڈیولپمنٹ ہوئی وہ ویسٹ کی مرضی اور ان کی اس کے مطابق ہوئی۔ لیکن جب سے ٹرمپ کا جو پہلا ٹینیور تھا لاسٹ والا، تب سے یو ایس اور چائنا کے بیچ میں ایک یعنی کہ اوپن وار شروع ہو رکھی ہے، اور وہ وار جو ہے وہ ملٹری وار تو نہیں ہے، لیکن وہ ٹریڈ وار ہے۔ اور پہلے بھی جب ٹرمپ اپنی صدارت میں آئے تھے تو انہوں نے چائنا کے خلاف ٹریڈ وار کا اعلان بھی کیا تھا، اور بہت ساری سینکشنز ان کے خلاف لگائیں، اور بہت سارے طریقوں سے ان کی انڈسٹریز کو روکنے کی کوشش کی، ان کے اوپر انٹلیکچوئل تھیفٹ کے الزامات لگائے، اور ان کی جو انڈسٹریز ہیں ان کو آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی، بات کی کہ ہم جو اپنے تمام سسٹمز ہیں جو ہم خریدتے ہیں وہ سب ہم الگ کر دیں، چائنا کو اس کی انوالومنٹ سے نکال دیں۔ یعنی چائنا جو کہ اتنا آگے بڑھ چکا تھا کہ تمام جو انڈسٹریز ہیں، یعنی چھوٹی سے چھوٹی پروڈکٹ کی بھی اور ہائی اینڈ انڈسٹری میں بھی، یعنی ای وی کارز آپ لے لیں، یا پھر آپ نینو چپس کی انڈسٹری لے لیں، یا وہ تمام جو انڈسٹریز ہیں نا، وہ اتنا آگے اس میں چلا گیا تھا، اور اتنی زیادہ اس نے کما لیا تھا پیسہ کہ انہوں نے اپنی آر این ڈی کرنی شروع کر دی، وہی ریسرچ اور ڈیولپمنٹ جس کی بیس پہ ویسٹرن ممالک اور یورپین ممالک کے اندر اتنی دہائیوں سے انڈسٹریل ریولوشن بھی آئی، اور بہت بڑی بڑی انڈسٹریز اور بڑی ہائی اینڈ کے پروڈکٹس وہ بناتے رہے، وہ سب ہائی اینڈ والے جو کام ہیں وہ آر این ڈی کے ڈپارٹمنٹس کھول کے چائنا نے خود کرنے سیکھ لیا، اور اس حد تک وہ آگے بڑھ گیا چائنا کہ اگر آپ چائنا سے اپنی تمام انڈسٹریز نکال کے کسی اور ملک میں لے جانے کی کوشش کرتے بھی ہو، تو چائنا کیونکہ پہلے سے ہی وہ کام کر رہا ہے تو وہ اس میں امپروومنٹ بھی زیادہ تیزی سے لاتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ آج کل کا جو کمپٹیٹیو دور ہے اس میں اتنی تیزی سے اور اتنی چھوٹی چھوٹی امپروومنٹ سے نئے نئے ماڈلس جب چیزوں کے آتے ہیں تو وہ جو پرانا ماڈل ہے وہ کبھی بھی اس سے کمپیٹ نہیں کر سکتا۔ تو چائنا کے سارے چیز کو کمپیٹ کرنے کے لیے آپ کو 10 سے 20 سال چاہیے، تاکہ آپ ایک نئی جگہ پہ انڈسٹری لگاؤ، لوگوں کو اکٹھا کرو، ٹرین کرو، ایوری تھنگ دیٹ واز ریئلی ناٹ پاسبل۔ سو ٹرمپ چلا گیا، اس کے بعد جو بائیڈن آ گیا، اس نے بھی اسی طرح کی پالیسیز کو قائم رکھا، اور اس کے بعد جب دوبارہ سے اب ٹرمپ حکومت میں آیا ہے پورے 1 سال پہلے، تو اس نے دوبارہ سے ایک طرح سے ٹریڈ وار اور سینکشنز کی یلغار نہ صرف چائنا پہ بلکہ تمام ان کنٹریز پہ جو کہ چائنا کے ساتھ، رشیا کے ساتھ الائیڈ ہیں، ان تمام کے اوپر دوبارہ سے نئے سرے سے اس نے حملے کر دیے۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ نہ ہی یوکرین کی وار ختم کی، نہ ہی غزہ اسرائیل کے بیچ کی وار ختم کی، اور یہ سب جو کانفلکٹس ہیں دنیا میں وہ ہوتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ اور اب اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ یو ایس جو ہے وہ وارز کا اضافہ کرنے لگا ہے، کیونکہ وینیزویلا کے ساتھ تو ایک بھرپور وار ایک طرح سے شروع ہو چکی ہے، اور چائنا کو بھی تائیوان کے سلسلے میں یو ایس تھریٹ کرتا ہی رہتا ہے۔ سو اب اسی سارے سینیریو کے اندر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں، اور آئے دن ہمیں اس طرح کی نیوز ملتی ہیں کہ یو ایس کے ڈیلیگیشنز
چائنا کے اندر گئے ہوئے ہیں اور وہ ٹریڈ کی ٹاکس کر رہے ہیں اور وہ ایک پیش پہ آنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کے بیچ میں ڈائلاگ ہو رہے ہیں. اور ہم روز یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ نہیں یو ایس جو ہے وہ نئی جنگیں نہیں کرنا چاہتا, ٹرمپ نئی جنگیں نہیں کرنا چاہتا, تو لہٰذا وہ کوئی نہ کوئی نیگوسیشن میں آ گئے ہوں گے, کوئی گیو اینڈ ٹیک کر کے وہ یہ سینکشن کے ماحول کو بھی ختم کریں گے. اور جو دنیا کی گلوبل ٹریڈ ہے جو کہ 2008 سے فائنینشیل ایک کرائسس کا شکار ہے, سلو ڈاؤن کا شکار ہے, وہ ایک طرح دوبارہ سے ایک دفعہ ایک تیزی میں آ جائے گی, ایک نارملسی میں آ جائے گی. تو لیکن ایک نیگیٹو خبروں کی بھی ایک یلغار ہے کہ چائنا اور یو ایس کے بیچ میں ٹینشنز بھی بڑھی. سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا وہ سیٹ آف نیوز سچ ہے یا یہ سیٹ آف نیوز سچ ہے جو کہ میں ابھی آپ کو دکھانے لگی ہوں, کہ جس میں پتہ چل رہا ہے کہ چائنا جو ہے وہ یو ایس کے ساتھ بالکل بھی اس کی نیگوسیشن جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو رہی ہیں, بلکہ چائنا اس بات پہ مجبور ہو گیا, کارنر ہو گیا ہے کہ وہ ٹٹ فور ٹیٹ یو ایس کے اوپر سینکشنز لگائے. بیکاز ایک طرف سے تو یو ایس جو ہے ان کو نیگوسیشن کی ٹیبل پہ بٹھاتے ہیں اور دوستی کی بات کرتے ہیں, لیکن دوسری طرف سے ان کے ساتھ ایسی کوئی ان کے بیک پہ خنجر گھومتے ہیں کہ وہ بالکل بیفل ہو جاتے ہیں اور ان کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ ہم سے کوئی گیو اینڈ ٹیک کرنے کے لیے تیار نہیں, بلکہ وہ صرف ہمیں بیوقوف بنانا چاہتے ہیں یا وہ ہمیں روکنا چاہتے ہیں, ہمارے راستے روکنا چاہتے ہیں. اب یہ لاسٹ ویک کی ہی خبر ہے کہ چائنا نے 20 یو ایس ڈیفینس کمپنیز کے اوپر جو ہے وہ اور 10 اس کے علاوہ جو ایگزیکٹوز ہیں ان کے اوپر اس نے سینکشنز نئے ڈال دیے. اور یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ اس سے 1-2 دن پہلے ہی یہ خبر آئی تھی کہ یو ایس نے تائیوان کے ساتھ ایک ملٹری ڈیل کر لی ہے, ایک آرمز ویپنز کی ڈیل کر لی ہے, جس کے تحت تائیوان کو مزید بہت سارے فائٹر جیٹس بھی دیے جائیں گے, بہت ساری میزائلس دیے جائیں گے, بہت ساری ویپنز دی جائیں گی, جس کی موجودگی کی وجہ سے تائیوان اس قابل ہوگا کہ وہ چائنا کے ساتھ جنگ کر سکے. اگر اس قسم کی باتیں آپ کرو گے, ایک طرف آپ کے ڈیلیگیٹس چائنا کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ٹریڈ ڈیلز اور ٹاکس کرنے کی بات کر رہے ہیں, اور دوسری طرف آپ تائیوان کے ساتھ اس قسم کی جو ہے وہ ڈیل کر لیتے ہو, تو پھر چائنا تو اس کے تو کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بھائی یہ ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ. چائنا نے کہا ہے کہ اگر آپ تائیوان کے ساتھ ڈیل کرو تو وہی جو ڈیفینس کمپنیز جو کہ تائیوان کو وہ والے فائٹر جیٹس اور میزائلس دیں گی, ان کمپنیز کے اندر ہمارے بھی کچھ پرزے جاتے ہیں, بیکاز سو مچ تھنگس آر میڈ ان چائنا, اور وہاں سے یو ایس کی کمپنیز کو خریدتی ہیں, تو ان کمپنیز کو سینکشن کر دیا ہے کہ ان ڈیفینس کی کمپنیز کو وہ پرزے, وہ چیزیں جو چائنا سے جاتی ہیں وہ نہیں جائیں گی. اور 10 ایگزیکٹوز کو بھی سینکشن کر دیا ہے غالباً کہ وہ چائنا میں انٹر نہیں ہو سکتے اور وہ چائنا کے ساتھ کوئی ڈیلے نہیں کر سکتے, چائنیز کمپنی سے کوئی چیز خرید نہیں سکتے. کیا ہوگا اگر پوری انڈسٹری کا ایک پرزہ بھی غائب ہو جاتا ہے تو وہ انڈسٹری تو جیپرڈائز ہو جاتی ہے نا, اس کا تو کام 6 مہینے 8 مہینے پیچھے چلے جاتا ہے. اب نیا جگہ ڈھونڈو گے اور پھر اپنی جو آپ کی پروڈکٹ ہے اس کے بالکل پریسیشن اس کی مطابق آپ کو جو دوبارہ سے کہیں سے وہ چیز جو بنوانی پڑے گی اس پریسیشن کو لانے کے لیے آپ کو کئی مہینے کئی سال لگ جائیں گے. یہ ایک بہت بڑا اسٹیپ ہے جو چائنا کی طرف سے سامنے آیا ہے. اسی کو ہم اور جگہ سے دیکھتے ہیں کہ یو ایس چائنا ٹینشنز ہیٹ اپ ایز چائنا امپوزز نیو سینکشنز اینڈ بٹ کوائن فالز. بٹ کوائن جو کہ ایک بہت بڑا ایکویٹی مارکیٹ کا ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے, مطلب یو ایس کے اور ویسٹرن جو انویسٹرز ہیں بہت زیادہ انویسٹ کرتے ہیں بٹ کوائن کی ٹریڈنگ کے اندر, اور پچھلے سالوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ بٹ کوائن کی جو ٹریڈنگ ہے وہ بہت زیادہ سود مند بھی ثابت ہوئی ہے, فائدہ مند ثابت ہوئی ہے. تو پیپل ریئلی لو ٹو انویسٹ ان بٹ کوائن اینڈ ادر اینٹیز لائک یہ جو فائنینشیل اینٹیز ہیں ان کے اندر انویسٹ کرنا پسند کرتے ہیں. لیکن جب سے یہ چائنا اور یو ایس کی جو ٹینشن بڑھ رہی ہے اور اکنامک سینکشنز ایک دوسرے کے اوپر وہ سلیپ کر رہے ہیں, تو اس سے بٹ کوائن کے اوپر یہ اثر ہوا ہے کہ وہ فال ڈاؤن اس کا شروع ہو گیا ہے. اور بٹ کوائن ایک ایسی کرنسی ہے جو کہ بارڈر لیس ہے, یعنی نہ وہ ڈالر ہے, نہ وہ ین ہے, نہ وہ سعودی ریال ہے. وہ ایک ایسی انٹرنیٹ بیسڈ ڈیجیٹل کرنسی ہے جو کہیں پہ بھی آپ اپنا انٹرنیٹ کھولتے ہو اور آپ کہتے ہو کہ میرے پاس میرے والیٹ میں اگر ایک بٹ کوائن ہے تو یہاں پر اسی ملک میں مجھے اس کے عوض اتنے ڈالرس یا اتنے یوان مل جائیں گے, اینڈ ایوری بڈی از ریڈی ٹو گیو. یہ چیز جو ہے وہ اس سے بہت گلوبل ٹریڈ میں تیزی بھی آنے کا امکان تھا, بیکاز اگر اتنی فری موومنٹ آف منی ہو سکی. لیکن اب یہ سینکشنز کی وجہ سے بٹ کوائن کو بھی ڈاؤن فال کا شکار ہے. دیٹ مینس کہ جو یو ایس اور چائنا کے بیچ میں اکنامک یہ ٹریڈ وار چل رہی ہے اس کا بہت زیادہ نقصان یو ایس کے جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں اور ان کے جو یو ایس کے انویسٹرز ہیں ان کو بھی یہ نقصان پہنچ رہا ہے. چائنا سینکشنز 30 یو ایس فرمز اینڈ انڈیویجولز اوور تائیوان ویپن سیلز. تھوڑی سی اس کی ڈیٹیل میں آپ کو ہائی لائٹ میں نے کی ہوئی ہے کہ سینکشن کمپنیز انکلوڈ بوئنگ, سینٹ لوئس برانچ,
Northrop Grumman Systems Corporation, L3 Harris Maritime Services and Lazarus AI Company. So یہ تمام ہائی اینڈ کی کمپنیز ہیں اور بہت مطلب ہیوی قسم کی چیزیں پروڈکٹ بنانے والی اور ایکسپینسو ترین انڈسٹریز ہیں یہ جن کو سینکشن کر دیا ہے چائنا نے. میجرز فریز دیز کمپنیز ایسیٹس ان چائنا اینڈ بار ڈومیسٹک آرگنائزیشن اینڈ ان انڈیویجولس فرام ورکنگ ود دیم. سو انہی سب کمپنیز کی برانچز ہیں چائنا کے اندر پہلے سے موجود ہیں اور وہ چائنا میں بیٹھ کر چیپ لیبر, چیپ ایکسپرٹیز اور چیپ انڈسٹریل الیکٹریسٹی ایوری تھنگ اس کے فائدے اٹھاتے ہوئے اپنی سب پروڈکٹس وہاں پہ بنوا رہے تھے اور وہ اپنے پروڈکٹس وہاں پہ بنوا کے یہاں لے آتے تھے شپس میں ڈال کے. اب چائنا نے کہا کہ ہمارے ملک میں ان تمام کمپنیز کی جو بھی برانچز ہیں وہ فریز ہو گئی ہیں, بند ہو گئی ہیں, یہاں پر کوئی بندہ آ جا نہیں سکے گا, کوئی کام نہیں ہو سکے گا, رک گیا ہے. اب آپ جاؤ اپنا سارا سسٹم کہیں اور لگاؤ, ہمارا آپ کے ساتھ بالکل کٹ آف ہو گیا. سو اور نہ ہی کسی انڈیویجول کو اجازت دیں گے ان تمام 10-12 میں سے جن کو سینکشن کیا گیا کہ وہ چائنا کے اندر کسی اور انڈسٹری, کسی اور کمپنی سے کوئی ڈیل کریں اور وہی اسی طرح کی چیزیں وہاں کہیں اور سے لے کر جائیں. چائنا از آلسو ایکسپیکٹڈ ٹو سیز چائنا ہیلڈ ایسیٹس آف سینکشن انڈیویجولس اینڈ بین دم فرام اینٹرنگ دا کنٹری. یعنی وہی کام جو آج سے 3 سال پہلے ویسٹ نے, یو ایس نے اور یورپین کنٹریز نے رشیا کے ساتھ کیا تھا کہ جتنے بھی ان کے ایسیٹس تھے یورپین بینکس کے اندر وہ فریز کر دیے. اب چائنا کہہ رہے ہیں کہ ہم جتنے بھی ان کے ڈالرز ہیں یا یو این ہے یا جتنے بھی پیسہ ان کا ہمارے بینکوں میں چائنا کے اندر پڑا ہوا ہے وہ سب ہم فریز کر دیں گے اور یہ تمام انڈیویجولس کو بین کر دیں گے کہ وہ چائنا میں انٹر بھی نہیں ہو سکیں. انکلوڈنگ targeted individuals include founder of defense firm Anduril Industries and 9 senior executives from the sanctioned firms. So this is the story کہ تائیوان کو ویپنس دینے کے جو ڈیل ہے اس کے نتیجے میں کتنا بڑا نقصان یو ایس کی انڈسٹریز کو اور ان کی کمپنیز کو ہو رہا ہے. اچھا, ایک اور بہت ہی انٹرسٹنگ چیز یہ ہوئی ہے کہ جو یو ایس کے جو پینٹاگون ہے انہوں نے ایک رپورٹ نکالی ہے جس میں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ چائنا کا جو ملٹری بلڈ اپ ہے نا وہ اتنا بڑھ رہا ہے کہ ہمارے لیے وہ ہم ورنریبل فیل کریں, یعنی ہم خطرے میں اپنے آپ کو فیل کریں کہ وہ اتنا زیادہ انہوں نے اپنی ملٹری بڑھا لی ہے, اس کی اتنی زیادہ اس کی نمبرز اور اس میں جو انوویشن ہے, ٹیکنالوجی ہے, سب کچھ اتنا بڑھ گیا ہے کہ جو ڈپارٹمنٹ آف ڈیفینس ہے DOD اس نے کہا ہے کہ ہم ولنریبل فیل کر رہے ہیں, ہم خطرے میں فیل کر رہے ہیں. سو یہ میں آپ کو تھوڑا سا بتاتی ہوں کہ ایئر کرافٹ کیریئر کی ایکسپینشن جو اس رپورٹ میں وہ بتا رہے ہیں کہ وہ پروجیکٹ کریں, وہ سوچ رہے ہیں DOD یہ سوچ رہا ہے کہ چائنا جو ہے 2035 تک 6 نئے ایئر کرافٹ کیریئرز بنا لے گا اور اس کی پہلے ہی اس کے پاس 3 ہیں اور وہ 6 اور نئے بنا لے گا. اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک اوشن میں نہیں بلکہ وہ 2 یا 3 اوشن ریجنز میں اپنی جو پریزنس ہے اس کو ایگزرٹ کر سکے گا. وہ اپنے کیریئرز وہاں پہ اور وہ پورا اسکواڈز بھیج کر اور وہاں پوری اپنی ایک فورس پوسچر بنا سکے گا. اس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ 600 نیوکلیر آرسنل ابھی تک چائنا کی اسٹاک پائل میں موجود تھے نیوکلیر وار ہیڈز, لیکن 2030 تک آتے آتے ایسا لگ رہا ہے کہ 1000 وار ہیڈز ان کے پاس ہو جائیں گے. یعنی اتنی تیزی سے وہ اپنی نیوکلیر آرسنل کو بڑھا رہے ہیں. اس کے علاوہ ارلی وارننگ کاؤنٹر اسٹرائک سسٹمس بہت زیادہ بنا رہے ہیں وہ, جیسے کہ S-300 ڈیفینس سسٹم اور اس طرح کے نہیں, وہ والے بھی یہ بہت سارا بنا رہے ہیں. سو اگر وہ اتنی بنا رہے ہیں ملٹری میں, اپنی نیوی میں, اپنی ایئر فورس میں, آپ کو پتہ ہے کہ J-35 اور J تھنڈر اور یہ سب کچھ وہ بنا رہے ہیں جو کہ F-35 کے لیول کے جنگی جہاز ہیں, اور وہی J-10 اور J-15 وہ تو پاکستان میں انڈیا کے خلاف مئی کی وار میں استعمال ہوئے تھے اور اسی سے ہم نے انڈیا کو 2 دن کے اندر بیک فوٹ پہ مجبور کر دیا تھا. تو اگر J-35 میدان میں اتر آتے ہیں تو پھر کتنی زیادہ پاور ایزرشن ہو جائے گی. سو یہ ایک اور جگہ سے میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ چائنا کا جو نیوکلیر بلڈ اپ ہے از ناٹ اباؤٹ نمبرز, از اباؤٹ ری شیپنگ گلوبل پاور. یہ ایک اوپینین ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو ریپڈ ایکسپینشن آف میزائل سائلوز, ماڈرنائزیشن آف لینڈ بیسڈ انٹر کانٹیننٹل میسائلز اینڈ اسٹرینتھننگ آف سی اینڈ ایئر بیسڈ نیوکلیر فورسز points to deeper strategic calculation. This is not about preparing for a nuclear war tomorrow. It is about ensuring China can never again be strategically sidelined or coerced by superior military powers. Nuclear weapons in this context become less about destruction and more about status, leverage and strategic autonomy. یعنی اتنا آرسنل اکٹھا کر کے رکھنے کا مطلب یہ ہے, چائنا کا ارادہ یہ ہے کہ اس کی ویپنز اور اس کی جو پرویس کو دیکھتے ہوئے ہی
یو ایس اور تمام دوسرے دنیا کے ممالک جو ہیں جو غلط انٹینشنز رکھتے ہیں چائنا کے خلاف، وہ ڈر کے پیچھے ہٹ جائیں. ان کو ڈیٹرنس کے طور پہ وہ زیادہ یوز کرنا چاہتے ہیں، بیکاز عام جنرلی سمجھا جاتا ہے کہ چائنا جو ہے نا وہ وار لونگ کنٹری نہیں ہے، اٹ ڈزنٹ وانٹ ٹو ڈو اے وار. تو لیکن اتنی ملٹری بلڈ اپ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ میرے سے ڈر جائیں اور وہ میرے سے حملہ مجھ پہ کرنے کی ہمت نہ کریں، ارادہ ہی نہ کریں، سوچیں ہی نہ ایسا. سو یہ بھی ایک بات ہے. یہ چائنیز فورسز فیلڈ انٹر کانٹیننٹل اینٹی شپ بیلسٹک میزائلس کیپبل آف ریچنگ یو ایس ویسٹ کوسٹ. یہ اسی رپورٹ میں پینٹاگون نے کہا ہے کہ یہ جو چائنا ہے، بیجنگ ہے، اس کے پاس جو میزائلس ہیں وہ بہت لانگ رینج ہے. یہ آپ کو یہ جو SRBM جو کہ پہلی سرکل آپ کو یہاں دکھائی دے رہی ہے، یہ بھی 1000 کلومیٹرز کی رینج میں تک جا سکتے ہیں. لیکن یہ جو بڑی سرکلز ہیں، آپ یہ بلو والا اگر آپ دیکھ لو لائن، تو یہ H6 ہے میزائلس ہیں جو کہ 5500 کلومیٹرز کی رینج میں سرکل کر سکتے ہیں. اور DF-27 جو کہ 8000 کلومیٹرز کی رینج ان کی ہے، وہ تو US کے پورے ویسٹ کوسٹ کو پہ حملہ کر سکتے ہیں، اور وہ کسی بھی ایک دن میں یعنی ویسٹ کوسٹ کی کئی کنٹریز کو جو ہے نا وہ تہس نہس کر سکتے ہیں اپنی، اگر وہ نیوکلیئر میزائلز ان وار ہیڈس کے اوپر لگا دیں، جو کہ ڈیفینیٹلی ہوگا تو نہیں. وی ڈونٹ ہوپ، وی پرے کہ انسانیت کو کسی اور نئی ورلڈ وار کی طرف نہ دکھیلا جائے. اسپیشلی نیوکلیئر وار تو ایک ایسی سلسلہ شروع ہو جائے گا جس سے پوری انسانیت جو ہے نا وہ تہس نہس ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، ایکسٹنکٹ ہو جائے گی ہیومینٹی ایز وی نو اٹ. تو وی جسٹ ہوپ کہ یہاں پر امن اور سینٹی پریویل کرے. لیکن چائنا کی جو تیاری ہے وہ آپ کو دکھ رہی ہے کہ وہ کتنی بڑھ گئی ہے، اور یہ US کی پوری ویسٹ کوسٹ کو یہ انسرکل کر رہی ہے اپنے میزائل سے. سو کہنے کا مطلب ہے کہ چائنا اور US کے بیچ میں جو تناؤ ہے وہ بالکل گلوبل لیول کا ہے، اور اس کا شکار جو ہے نا پوری دنیا ہو سکتی ہے اگر یہ کوئی واقعی ایک بڑی ملٹری مسا پہ آ گئی. ایون وینیزویلا کے بارے میں بھی یہ سوچا جا رہا تھا کہ شاید رشیا اور چائنا مڈورو کو ڈیفینڈ کریں گے، اس کو یعنی US کو وینیزویلا میں کسی طرح کی بھی برتری یا کامیابی حاصل نہیں کرنے دیں گے. لیکن آنے والا وقت بتائے گا کہ وینیزویلا میں کیا ہوا ہے. بہرحال یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ بہت سارے ایلیمنٹس ہیں پاکستان کے اندر جو کہ کہتے رہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے نا وہ ٹلٹ ٹورڈز US ہو گیا ہے. ہماری جو گورنمنٹ ہے اس کی ٹرمپ گورنمنٹ کے ساتھ بہت اچھی دوستی ہو گئی ہے. ڈیفینیٹلی مئی 2025 کی جو وار ہے اس کے بعد ہمیں بہت ڈپلومیٹک سکسیس ملی ہے US کے اندر. لیکن اس کا یہ مطلب بالکل بھی نہیں ہے، اس غلط فہمی میں ہم لوگوں کو نہیں رہنا چاہیے کہ ہمارا US کے ساتھ دوستی کا کبھی بھی یہ مطلب ہوگا کہ ہم چائنا سے دور ہو جائیں. اور پاکستان ری افرم سپورٹ فار ون چائنا پرنسپل. یہ ہماری فارن آفس میں بالکل کل ہی یہ خبر انہوں نے نکالی ہے، اور انہوں نے بولا ہے کہ پاکستان اور چائنا جو ہیں وہ آئرن کلیڈ فرینڈز ہیں، آل ویدر اسٹریٹجک کوآپریٹو پارٹنرز ہیں. اور وی ری ایٹریٹ آور کنسسٹنٹ سپورٹ ٹو چائنا آن آل میٹرز آف اٹس کور انٹرسٹ انکلوڈنگ تائیوان. پاکستان کی جو فارن آفس ہے انہوں نے کہہ دیا ہے کہ تائیوان سمیت چائنا کے جتنے بھی کور ایشوز ہیں، جتنی بھی ان کی پالیسیز ہیں، اسٹریٹجک ہو گئی، اکنامک ہو گئی، ان کو ہم سپورٹ کرتے ہیں اور چائنا کے ساتھ ہم کھڑے ہیں. اور یہ انہوں نے بولا ہے فارن آفس نے کہ وی ول کنٹینیو ٹو اڈہیئر ٹو دا ون چائنا پرنسپل اینڈ ریگارڈ تائیوان ایز این انالینیبل پارٹ آف چائنا. سو بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ ہماری جو حکومت ہے، شہباز شریف ہمارے پریزیڈنٹ ہیں، اور all our deep state is going towards the US, but no, the reality is that we cannot and we will not leave our friendship with China, and we recognize that China has all its rights on Taiwan. اور یہ اس کا ہم انٹرنل معاملہ سمجھتے ہیں کہ چائنا کب اور کیسے تائیوان کے ساتھ کیسے معاملات رکھے، کب اس کے اوپر اس کو اپنا ایک پروونس ڈکلیئر کر دے، کب کیا وہ کرے. سو ہم اس میں کسی اور طاقت کا ساتھ نہیں دیں گے. ہم اگر ساتھ دیں گے تو ہم چائنا کا ہی ساتھ دیں گے. اور بڑی انٹرسٹنگ بات کہ ہمارے جو ڈیپٹی پرائم منسٹر ہیں انہوں نے کل ہی بیجنگ کے دورے پہ وہ نکل گئے، اور وہ دورہ معمولی دورہ نہیں ہے بلکہ پاک چائنا اسٹریٹجک ڈائلاگ کے لیے ان کو وہاں بلایا گیا. یعنی کہ پاکستان اور چائنا کے بیچ میں ملٹری اسٹریٹجک جو الائنس ہے جو کہ پہلے سے ہی بہت مضبوط ہے، اس کو بڑھاوا دینے کے لیے اور اس کو آگے کی طرف لے کے جانے کے لیے ڈیپٹی پرائم منسٹر کو بلایا گیا. بیکاز چائنا کے اندر بھی خدشات تو ہوں گے کہ آپ اگر ٹرمپ جو گورنمنٹ ہے ان کے اتنے قریب ہو رہے ہو، اتنے آپ وہاں پہ دورے کر رہے ہو، اتنی آپ ان کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہو، اور ٹرمپ سے آپ انشور کر رہے ہو کہ آپ کو کا ساتھ دیا جائے گا ہر معاملے میں، تو پھر کیا آپ ہم سے دور ہو رہے ہو؟ تو وہ چیز کو ری انشور کرنے کے لیے، اور جو بھی ہمارے کانٹریکٹس اور ڈیلز آپس میں ہیں، بیکاز
10 سے بڑھ کر اب J-35 لینے کا جو ہے نا خبریں پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے نکل چکی ہیں. سو اس طرح کے معاملات کے لیے جو پاکستان کے ڈپٹی پرائم منسٹر جو ہے نا وہاں پہ لینڈ کر چکے ہوں گے جب یہ پروگرام میں ایئر کروں گی. سو the thing is again, what I would like to say is that we are all the countries of the world are living in a global village. Every country has relations and is affected by whatever happens in their neighborhood, in their region and in the global chessboard. جو global chessboard میں بڑے بڑی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں اس کا افیکٹ ہر ملک کے اوپر ہو رہا ہوتا ہے اور ہر ملک کے سٹیزنس کے اوپر ٹرکل ڈاؤن ہو کے وہ افیکٹس آ رہے ہوتے ہیں. ہمیں فیل نہیں ہوتا. ہمیں لگتا ہے کہ یوکرین کی وار رشیا کے ساتھ ہو رہی ہے تو اس سے ہمارا کیا لینا دینا, لیکن اس کی وجہ سے ہمارے ملک میں بہت کچھ ہوتا ہے. اور اسی طرح سے اب جو وینزویلا اور یو ایس کے بیچ میں وار ہے, گاڈ فاربڈ اگر یو ایس اس میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر آپ دیکھیے گا کہ یو ایس کس طرح سے اپنی پاور دوبارہ سے ایزرٹ کرتا ہے اور کیسے ہماری حکومتوں کو مجبور کرتا ہے گھٹنے ٹیکنے پہ, اور دوبارہ سے ہمیں مجبور کرے گا کہ ہم اپنی جو ریسورسز ہیں اور اپنی جو اسٹریٹجک پوزیشن ہے اس کو یو ایس کے انٹرسٹ کے لیے استعمال کریں, اپنی اور اپنے ملک کے اور اپنی جو لوگ ہیں ان کے فائدے اور انٹرسٹ کے لیے استعمال نہ کریں.